صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج درس حدیث کا 21واں دن، یعنی انشاءاللہ ہمارے 3 ہفتے آج مکمل ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، آج کے بعد ہمارے 4 سبق باقی رہ گئے ہیں، تو احادیث کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے لیے ان تمام احادیث کو جمع رکھنا اور ان کا ایک مجموعہ اپنے پاس رکھنا کہ یہ وہ احادیث ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں استاد سے، اور انشاءاللہ میں آخری درس کے دن آپ کو اپنی حدیث کی سند بھی بتاؤں گا کہ میں نے بخاری شریف کن سے پڑھی اور انہوں نے کن سے پڑھی، اور اس طرح کچھ اور احادیث جو اس میں آئی ہیں۔ آج کے درس میں بھی حدیث کی 4 کتابوں سے، صحاح ستہ جو 6 کتابیں کہلاتی ہیں، ان میں سے 4 کتابوں سے احادیث لی ہیں، بخاری سے، مسلم سے، اور ابن ماجہ سے، اور ترمذی شریف سے۔ اور چونکہ ہم خلفائے راشدین کی زندگیوں پر جو ان کے فضائل اور مناقب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسان سازی کے لیے بھیجا گیا تھا، انسان بنانے کے لیے، نظام دنیا کو اسلام کا دینے کے لیے، اور ظاہر نظام انسانوں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو محنت جس انسانوں پر کی، ان میں جو سب سے ممتاز ترین لوگ تھے، یوں تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ تھے، ان میں سے جو سب سے ممتاز ترین جو آپ کی محنت کا نتیجہ تھا، جو آپ کی محنت اور آپ کی تربیت کا شاہکار تھے، تو کون لوگ تھے اور کیسے لوگ تھے، اور ان کے فضائل، انہوں نے یہ فضائل کیسے حاصل کیے تھے، یہ چیزیں ان کو کیسے ملی تھیں، یہ ہمیں اس حدیث کے اسباق سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اور ہمیں ان سے عقیدت اور محبت پیدا ہوتی ہے، ان کی راہ پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہمیں بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس کے رستے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فضیلت کیسے حاصل کی گئی، کون سی چیزیں اس کے ذریعے سے، کون سے وہ کام ہیں کہ جو انسان کرے تو وہ فضائل کے ان درجات تک اللہ جل شانہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کے لیے ایک ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھنے کی ایک بڑی اہم اور بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے۔ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہمارے 142 ہے، یعنی کل ہماری جو حدیث ہوئی ان میں سے 142، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے 3695 وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يحفر بئر رؤما فله الجنہ فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب مکہ اس پر اور روایات آئیں گی، واقعات آپ کے سامنے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آج کی احادیث ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی 4 باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ عثمان کے نام کے ساتھ آپ کے ذہن میں جمع القرآن آتا ہے، یعنی قرآن کے جمع کر۔ آپ کے ذہن میں کامل الحیاء والایمان آتا ہے، حیا ان کا خاص وصف تھا۔ آپ کے ذہن میں ذو النورین آتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اور آپ کے ذہن میں عثمان کے نام کے ساتھ ایک اور لقب جڑا ہوا ہے جس کو غنی کہتے ہیں، یعنی آپ کو ان کی سخاوت اور مالداری۔ یہ 4 چیزیں، سخاوت اور مالداری، اور حضرت عثمان غنی کا قرآن جمع کرنا، ان کا وصف حیا، اور ان کی دوہری دامادی، 2 صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ان میں سے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے جو کسی بھی نبی کا دوہرا داماد ہو سوائے عثمان غنی کے۔ کسی نبی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئیں سوائے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ایسا نرالا اعزاز ہے عثمان کا کہ روئے زمین پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے اس میں۔ تو اس پر آئے گی باتیں آگے۔ یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس کی مزید تفصیلات حدیث کی دیگر کتابوں میں زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ آئیں گی، زیادہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔
جب مدینہ منورہ پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے، اور یہ بیر روما کسی یہودی کے پاس تھا، اور یہ اس کا میٹھا پانی تھا، بڑا بہترین پانی تھا، اور وہ بہت مہنگا، ایک ڈول کا بڑا مہنگا بیچتا تھا پانی کا، غریب مسلمان خرید نہیں سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو میں یحفر بئر روما، یعنی یحفر کا مطلب یہ خرید کر اس کو وقف کر دینا ہے، فلہ الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی ضمانت دی تھی، اور کہا کہ فحفرها عثمان، تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید اس کو وقف کر دیا۔ اس کی مزید تفصیلات آ جائیں گی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرہ، اور جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر، چونکہ مسلمانوں کی معاشی حالت انتہائی کمزور تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کے لشکر کے لیے جو شخص سامان دے گا، جو شخص اس لشکر کو لیس کر دے گا سامان سے، یعنی جنگ کے اسباب دے گا، فلہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فجہزہ عثمان، تو سب سے زیادہ اس موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان دیا اس کو۔ جہزہ کا مطلب ہوتا ہے لشکر کو تیار کرنا، لشکر کے اسباب مہیا کرنا، اسباب جنگ مہیا کرنا، یعنی اس کے اندر اسلحہ بھی آتا ہے، تلواریں، اور اس میں جو ہے وہ گھوڑے، اور اس میں نقدی جو چاہیے ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جنگوں میں وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی روایت تھی۔ دوسری حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح المسلم کی، اور حدیث نمبر ہے 6209 ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی۔ اما عائشہ کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، استجاع کہتے ہیں لیٹنے کو، مضطجعا لیٹے ہوئے تھے بستر پر، فی بیتی میرے گھر میں، اما عائشہ کے حجرے کے اندر، اور کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، اور آپ کی پنڈلیاں، فخذیہ کہتے ہیں رانوں کو، یا اوساقیہ کہتے ہیں پنڈلیوں کو، یعنی آپ کی پنڈلیاں جو تھیں وہ ان پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلیاں آپ کی کھلی ہوئی تھیں، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تہمد استعمال کرتے تھے تو تہمد کا کپڑا آپ کے ٹخنوں سے اوپر، آپ کی پنڈلیوں سے اوپر تھا۔ فاستأذن ابو بکر، جیسا بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کپڑا اوپر ہو جاتا ہے، پنڈلی نظر آ رہی تھی آپ کی۔ فاستأذن ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی۔ فاستأذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت مانگی۔ فأذن له، آپ نے اجازت دے دی، آئیے بیٹھیں۔ وهو على تلك الحال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے رہے، تلک الحال، اسی حال میں رہے۔ فتحدث، اور گفتگو ہوتی رہی ابو بکر کے ساتھ۔ ثم استأذن عمر، پھر دروازہ کھٹ کے عمر آئے، اجازت مانگی گھر میں داخل ہونے کی۔ فأذن له، اجازت دے دی۔ وهو كذلك، اسی طرح آپ لیٹے رہے جیسے لیٹے ہوئے تھے، جس پوزیشن میں تھے آپ نے حرکت نہیں فرمائی۔ فتحدث، گفتگو ہوئی آپس میں۔ ثم استأذن عثمان، پھر عثمان داخل ہوئے، اجازت مانگی۔ حضور نے کہا کہ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لیٹے ہوئے تھے، فجلس، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وسوى ثيابه، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، وہ جو پنڈلی سے تہمد اوپر تھا، پنڈلی تک تھا، اس کو ٹھیک کر دیا۔ فدخل، وہ داخل ہوئے، آئے، جب آپ ٹھیک ہو گئے آپ نے پھر ان کو اجازت دی، وہ اندر آئے۔ فتحدث، گفتگو ہوئی۔ فلما خرج، جب یہ لوگ چلے گئے، اما عائشہ کہتی میں نے تو دیکھ لیا تھا، تو قالت عائشہ، میں نے کہا کہ میں نے سوال کیا، میں کہا دخل ابو بکر، یا رسول اللہ ابو بکر تشریف لائے، میرے والد گرامی آئے۔ فلم تحتش له ولم تبالہ، آپ نے کوئی خیال نہیں کیا، آپ نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی، جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے آپ ویسے لیٹے رہے۔ ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالہ، یا رسول اللہ، پھر عمر آئے، آپ نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی۔ ثم دخل عثمان، پھر جب عثمان داخل ہوئے، فجلست، آپ تشریف بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وسویت ثیابک، اور آپ نے اپنے کپڑے درست کیے۔ فقال، آپ نے کہا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، آپ نے کہا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔
کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ کیا ہوا، کیا بات؟ دیکھیں آپ کا ظاہر بات ہے کہ کوئی کپڑا ایسی جگہ سے نہیں ہٹا ہوا تھا جو سطر کے میں آتا ہے، اور آپ نے اس لیے اپنی پوزیشن درست فرمائی کہ چونکہ یہ بہت زیادہ حیادار ہیں، مجھے اس حالت یعنی مجھے ایک ایزی پوزیشن میں دیکھ کر ان کو حیا آ جائے گی عثمان کو، اور یہ جو بات کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہ نہیں کر پائیں گے جس طرح ایک حیادار انسان کے لیے، ان کی سہولت کے لیے. ورنہ اگر اس کا تعلق کوئی شریعت کے حکم کے ساتھ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی تشریف آوری پر بھی کرتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری بھی کرتے. اس کا تعلق عثمان کی طبیعت کے ایزی ہونے کے ساتھ تھا، عثمان کی طبیعت کے موافقت اور مزاج کے ساتھ تھا. فرمایا کہ چونکہ اس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے، وہ مجھے اس طرح بے تکلفانہ لیٹا دیکھ کر شاید ان کو یہ خیال آتا کہ میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ڈسٹرب کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور میں ادھر. ایک حیا والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس انسان کو کیا ان کو مسئلے پیش آنے تھے. آپ نے اس کی رعایت فرمائی اور یہ ارشاد یہ فرمایا کہ جس شخص سے فرشتے حیا الا استحی، میں حیا نہ کروں، من رجل، اس آدمی سے، تستحی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے اس کا لحاظ کرتے ہیں. تیسری حدیث ہے اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا، وددت ان عندي بعض اصحابی، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وددت، میرا دل چاہتا ہے، ان عندي بعض اصحابی، میرے پاس میرے صحابہ میں سے کوئی ہوتا. کسی کا دل چاہ رہا ہے ساتھ کسی کے ہونے کا. قلنا یا رسول اللہ، ام عائشہ فرماتی ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، الا ندعو لک ابا بکر، ہم ابو بکر کو بلا لیں آپ کے لیے، ندعو لک، آپ کے لیے بلا لیں، آپ کی طبیعت جو چاہ رہی ہے. کہتے ہیں کہ فسکت، آپ خاموش رہے، جواب نہیں نہ فرمایا تو ہم سمجھ گئے کہ نہیں ابو بکر مراد نہیں ہے. قلنا الا ندعو لک عمر، یا رسول اللہ عمر کو بلا لیں آپ کے لیے. فسکت، خاموش رہے، ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی مراد نہیں ہے. قلنا الا ندعو لک عثمان، یا رسول اللہ عثمان کو بلا لیں آپ کے لیے. قال نعم، کہا عثمان کو بلائیں. فجاء عثمان، عثمان آ گئے. فخلا به، آپ نے کہا کہ لوگ سارے چلے جائیں. خلا خلوت سے، یعنی میں عثمان سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے، تنہائی اختیار کر لی. فجعل النبی یکلمہ، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے عثمان سے. ووجہ عثمان یتغیر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدلتا رہا، ان کے چہرے پر مختلف قسم کی کیفیات متغیر آتی رہیں. قیس کہتے ہیں، قال قیس فحدثنی ابو سہلہ مولا عثمان، قیس کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو سہلہ یہ کہتے تھے کہ ان عثمان بن عفان قال یوم الدار، کہتے ہیں کہ جس دن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرے کے دوران، جس دن 40ویں دن تقریباً، جب ان کے گھر پر حملہ ہوا، بلوائی پہلے تو محاصرہ کر کے بیٹھے رہے، محاصرے کی حدیث آئیں گی، اس پر انہوں نے کیا کہا. تو جب وہ یوم الدار یعنی جب وہ محاصرے کے اندر جب ان کے گھر پر حملہ ہو گیا، شہادت والا دن، تو کہا کہ اس دن قال یوم الدار، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، اور میں فانا صائر الیہ، میں اس عہد کی طرف جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو عہد لیا تھا، میں اس عہد کی طرف جا رہا ہوں. وقال،
علی فی حدیثی، اور کہتے ہیں کہ علی بن محمد نے، ایک اور راوی ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، اور میں اس پر صبر کر رہا ہوں، میں صابر ہوں اس پر، جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے نظر آ رہا تھا، یہ میرا وہ عہد ہے جو رسول اللہ سے میں پورا کر رہا ہوں، اور وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، اور میں اس کے اوپر صبر کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو خیال تھا کہ یہ جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس عہد کی بات کر رہے، وہ عہد تھا جو عائشہ جو فرماتی ہے جو حضور نے بلایا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ قصہ سن لیں، جتنی روایات اس نیت کی آئی ہیں ان سب کو جمع کر لیں مختلف حدیثی کتابوں سے۔ دیکھیں احادیث میں ایسے ہوتا ہے، قرآن میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک واقعہ ایک جگہ آتا ہے، ایک حصہ اس کا ایک جگہ آتا ہے، ایک پارٹ دوسرا حصہ دوسری جگہ آتا ہے، تیسرا حصہ تیسری جگہ آتا ہے۔ ایک راوی کو واقعہ ایک چیز اس کو یاد ہوتی ہے، یا ان کے سامنے اتنی بات ذکر ہوئی ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے اتنی، تیسرے کے سامنے اتنی۔ تو اس سب کو جب آپ جوڑیں گے سارے کو، تو پوری تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ میں آپ کو پورا قصہ سنا دیتا ہوں، باقی حدیث آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہی جو آپ کے سامنے ہے، اس کے باقی جو مسنگ پارٹس ہیں وہ میں آپ کو پورے کر دوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں حضور نے کہا کہ کسی کو آخری وقت تھا، میں نے پوچھا پہلے ابوبکر کو بلائیں، کہا نہیں، پھر کہا عمر کو بلائیں، کہا عثمان کو بلائیں، کہا ہاں، اور آپ ان کے ساتھ تنہائی اختیار کر لی۔ یہ تو بات آپ نے یہاں پر سن لی ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 113 ہے ابن ماجہ کی۔ اگلی دوسری روایات میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب خلوت ہوئی تو کیسے ہوئی، وہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اب عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر کے میں ایک پردہ تھا میرے کمرے، میرے حجرے میں، جب حضور خلوت چاہتے تھے، کسی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے، میں پردے کے دوسری طرف چلی جاتی تھی۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ میں، حضور نے کہا میں نے عثمان سے الگ بات کرنی ہے، تو جو اور لوگ ہوں گے اگر کوئی وہ ادھر چلے گئے ہوں گے دوسری طرف، اب عائشہ کہتی میں پردے کے پیچھے آ گئی۔ اب عائشہ کہتی میں نے کبھی حضور نے جب پہلے کبھی خلوت مانگی تو میں پردے کے پیچھے پہلے بھی آتی رہتی تھی، لیکن میں کان نہیں لگاتی تھی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس دن کہتی مجھے بڑا تجسس تھا، تعجب تھا۔ تجسس یہ تھا، تعجب یہ تھا کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو نہ میرے ابا سے کی، ابوبکر صدیق سے، نہ عمر فاروق سے کی، عثمان سے کر رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑی سی میں نے سنی کہ کیا بات ہے، تو کہتی ہیں آپ صلی اللہ، ابھی حدیث آگے آ جائیں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، لوگ تمہاری قمیص اتارنا چاہیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ تمہاری قمیص اتارنا چاہیں گے، عثمان تم